تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا یونٹ نمبر 6، جو کہ ہمارے ساتھ پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی سمپل اور انٹرسٹنگ یونٹ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اس یونٹ کی آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے ڈیسیجن میکنگ کو، کہ ڈیسیجن کسے کہتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ سے کیا مراد ہے، اور پرابلم سالونگ کسے کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ڈسکس دا امپورٹنس آف کریٹیکل تھنکنگ ان ڈیسیجن میکنگ۔ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس فیصلے کرنے کے دوران ہم جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، تو اس کریٹیکل تھنکنگ کی کیا امپورٹنس ہے ڈیسیجن میکنگ کے دوران، تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ دا امپورٹنس آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ کے ہمارے ساتھ کچھ ٹائپس ہے، کچھ اقسام ہے، تو ان اقسام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماڈل یوز فار ڈیسیجن میکنگ، ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو مختلف ماڈل یوز ہوتے ہیں، تو ان ماڈلز پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور آخر میں ہم پرابلم سالونگ پروسیس کو ڈسکرائب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کس طرح سے کلینکل میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ پروسیس کو، اور ایڈمنسٹریٹو سچویشن میں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیسیجن کی۔ وٹ از ڈیسیجن؟ ڈیسیجن کی اگر لفظی معنی کو ہم دیکھیں تو ڈیسیجن سے مراد فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، فیصلے کرنے کو کیا کہتے ہیں، ڈیسیجن کہتے ہیں۔ سو دا ایکشن اور پروسیس آف ڈیسائڈنگ سم تھنگ اور ریسالونگ اے کوسچن از کالڈ ڈیسیجن۔ وہ عمل یا وہ پروسیس جس کے ذریعے ہم کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کچھ فیصلہ کرتے ہیں، یا کوئی کویسچن جو ہے اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں، اس کو ہم حل کرتے ہیں، تو اس ایکشن کو، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ایکشن، اس عمل کو ہم ڈیسیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ایکشن اور پروسیس آف ڈیسائڈنگ سم تھنگ اور ریزالونگ اے کویسچن، مطلب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یا کوئی کویسچن آپ سولو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیسیجن کہتے ہیں۔ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے؟ وٹ از ڈیسیجن میکنگ؟ ڈیسیجن میکنگ از اے behavior exhibited in selecting and implementing a course of action from among alternative involve a problem, or it is a process by which an individual chooses one alternative from several in an effort to achieve a desired objective is called decision making۔ ڈیسیجن میکنگ اصل میں ہمارے ساتھ یہ ہمارا ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کے جو ہمارے ساتھ سلوشن ہوتے ہیں، تو ان بہت سارے سلوشن میں سے کوئی بیسٹ سلوشن جو ہے اس کو ہم سولو کرتے ہیں، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے سلیکشن کے بیس پر ہم اس پر پھر عمل کرتے ہوئے اپنے جو مسائل ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو، اس بیہیویئر کو کیا کہتے ہیں، اس بیہیویئر کو ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی شخص جو ہے وہ بہت سارے جو ان کے پاس حل ہوتے ہیں، ان کے پاس سلوشن ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک بیسٹ سلوشن کو سلیکٹ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ اب ہم آ جاتے ہیں پرابلم سالونگ کی طرف۔ پرابلم سالونگ کسے کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ بھی ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کسی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو
حل کرتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ کہتے ہیں. A problem solving is a process whereby dilemma is identified and corrected is called problem solving. آزان ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے ہم ویٹ کریں گے. تو پرابلم سالونگ کیا ہے؟ پرابلم سالونگ از دا پروسیس آف ورکنگ تھرو ڈیٹیل آف اے پرابلم ٹو ریچ اے سولوشن. پرابلم سالونگ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس پر ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کسی پرابلم پر کام کرتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ کسی مسئلے کو ہم کیا کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بہتر حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے کریٹیکل تھنکنگ. واٹ از کریٹیکل تھنکنگ؟ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے اگر جنرلی میں آپ کو بتاؤں تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ خاص طور پر ایز اے نرسز جو ہے ہم خاص طور پر ایمرجنسی سچویشن میں کریٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن یہ ہمارے ساتھ ایسے سچویشن ہوتے ہیں جہاں پر پیشنٹ کو ڈیل کرنا، پیشنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور اسی لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے ایک ایسا سلوشن، ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے پیشنٹ کی جو لائف ہے وہ کیا ہو جائے، وہ سیف ہو جائے، وہ خطرے سے باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جب ہم کیا کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سوچ کے بیس پر فیصلہ کرتے ہیں، اور اس فیصلے پر پھر ہم عمل کرتے ہوئے پیشنٹ پر اپلائی کرتے ہیں، اور پیشنٹ کو پھر اس کریٹیکل سچویشن سے باہر نکالتے ہیں. تو جو تھنکنگ ہم نے کی ہوتی ہے ایمرجنسی سچویشن میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریٹیکل thinking کہتے ہیں. So the objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment is called critical thinking. وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں، مطلب چیزوں کے ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہے، ارد گرد ہمارے جو سچویشن ارائز ہوئے ہوتے ہیں، جو واقعات جو ہے رونما ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کی ہم ایوالویشن کرتے ہیں، اور اس کے بیس پر ہم ایک ایسی ججمنٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. مزید سمپل کر کے آپ کو یہاں پر دوبارہ سے ایک ڈیفینیشن جو ہے منشن کی گئی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ از دا پروسیس آف ایگزامائننگ underlying assumption, interpreting and evaluating argument, exploring alternatives and developing a reflective criticism for the purpose of reaching a conclusion that can be justified is called critical thinking. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے جو ایزمپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ہم سوچ بچار کرتے ہیں، اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اس پر جو مختلف ہیلتھ کیئر ممبرز نے آرگومنٹس پیش کیے ہوتے ہیں، آرگومنٹ پاس کیے ہوتے ہیں، تو اس کی ہم ایوالویشن کرتے ہیں، اور اسی کے بیس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں، الٹرنیٹیو جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان سچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں. تو ان پوری ایمرجنسی سچویشن کے دوران ہم نے جو تھنکنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک شارٹ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے دوران، تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے امپورٹنس آف کریٹیکل تھنکنگ ان ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ میں کریٹیکل تھنکنگ کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے، تو اس پر اب ہم بات کریں گے.
سب سے پہلی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ از این اسینشیل کمپوننٹ آف ڈیسیژن میکنگ. بغیر کرٹیکل تھنکنگ آپ کسی طرح سے بھی افیکٹو ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی بھی کام ہو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر کیا کرنا ہوتا ہے, سوچنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ایز اے نرس جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, پیشنٹ کو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں, تو پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر جو ہے اسٹیپس جو ہے اٹھانے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کر جو ہے ہر ایک پروسیجر کو کیا کرنا ہوتا ہے, سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کرٹیکل تھنکنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کرٹیکل تھنکنگ کے بغیر ہمارا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو ایک امپورٹنس تو اس کی یہ ہو گئی. دوسری امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز آلسو یوز ٹو ریزالو پرابلم ریشنلی. ظاہری بات ہے جب آپ کرٹیکلی چیزوں کو سوچتے ہیں, اس پر آپ سوچ بچار کرتے ہیں, تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ایک ایسا سکل ہے کہ اس کے ذریعے آپ ہر طرح کے پرابلم کو جو ہے افیکٹو طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, ریزالو کر سکتے ہیں. تو دوسری امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز کے ذریعے آپ کسی بھی قسم کے پرابلمس کو کیا کر سکتے ہیں, آسانی سے ریزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ انوالوز کنسیڈرنگ a range of alternatives and selecting the best one for the situation used in problem solving and decision making. ظاہری بات ہے کرٹیکل تھنکنگ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت سارے سلوشن موجود ہوتے ہیں, لیکن ان بہت سارے سلوشن میں سے ہم نے کسی ایک ایسے سلوشن کو چوز کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ آسانی سے اور افیکٹو طریقے سے کیا ہوتا ہو, حل ہوتا ہو. تو کرٹیکل تھنکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے حل ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, بہت سارے راستے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ایک ایسا راستہ چوز کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارا جو ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اس سے بھی ہم باہر نکل آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرابلم ہے وہ سالو ہونے میں بھی ہمیں مدد مل جاتی ہے, اور ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں بھی جو ہے یہ کرامت ثابت ہو جاتی ہیں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور اس سے ہمیں کتنی زیادہ جو ہے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سے مزید اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو کرٹیکل تھنکنگ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی, انالائز اینڈ question the evidence and each problem stimulate and eliminate critical thought processes. Critical thinking جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے جو questions ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو انالائز کر سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پرابلم پر ہم کریٹیکلی سوچ بچار کر کے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں, اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. Critical thinking is not the thing as criticism. It does call for inquiring attitude, knowledge about evidence and analysis and skills to combine them. اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کرٹیکل تھنکنگ کا ورڈ سنتے ہی ان کو جو ہے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ کرٹیکل تھنکنگ سے مراد کرٹیسزم ہے, لیکن کرٹیسزم یہ ہمارے ساتھ الگ چیز ہے اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ الگ چیز ہے. کرٹیسزم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں, کسی کے رائے سے آپ اختلاف کرتے ہیں, کسی کے بات سے آپ ڈس ایگری ہے اور اس پر آپ کیا کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو اس کو کرٹیسزم کہتے ہیں. جبکہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہم نالج حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی طرح سے پھر ایویڈنس اور انالیسس کو یوز کرتے ہوئے, ان سارے چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو پرابلم ہے اس کو
ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ اسکلز آر یوز تھرو آؤٹ دا نرسنگ پروسیس. یہ تو آلریڈی میں آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتا چکا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز جو ہے یہ زیادہ تر ہم اپنے نرسنگ فیلڈ میں ہی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. Critical thinking is a higher level cognitive process that include creativity, problem solving and decision making. ظاہری بات ہے کریٹیکل تھنکنگ صرف وہی نرسز کر سکتے ہیں جن کے کگنیٹیو پروسیسز بہت زیادہ ایکٹیو ہو. کگنیٹیو پروسیسز سے مراد یہ ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہے، ڈیسیجن میکنگ جو ایبلٹیز ہے، ٹھیک ہے، تھنکنگ ایبلٹیز ہو گئی، ٹھیک ہے، میمورائزنگ ایبلٹیز ہو گئی، یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو تو ان لوگوں میں کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، کریٹیکل تھنکنگ ماڈل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کریٹیکل تھنکنگ ماڈل جو ہے ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ میں ہم مندرجہ ذیل چیزوں کو دیکھتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ آپ میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کریٹیو ہونا چاہیے. کریٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ہر ٹائم جو ہے نئے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ آتے ہو، مختلف پرابلم کے حوالے سے نئے نئے تجاویز جو ہے آپ کے مائنڈ میں آتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کریٹیوٹی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کریٹیوٹی، ڈیسیجن میکنگ، پرابلم سالونگ، یہ تین کمپوننٹ جو ہے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اور یہ تینوں کمپوننٹ کو کیا کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر کلیئر ہے. ویری گڈ. اب ہم آ جاتے ہیں کریٹیوٹی کی طرف. کریٹیوٹی کسے کہتے ہیں؟ کریٹیوٹی از دا ایبلٹی ٹو ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ نیو اینڈ بیٹر سولوشنز. کریٹیوٹی از این اسینشیل کمپوننٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. ابھی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ کریٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ میں یہ خصوصیت موجود ہو کہ آپ کے مائنڈ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہوں، نئے نئے خیالات آتے ہو، کریٹیو مائنڈ ہو آپ کا. ٹھیک ہے، نئے نئے تجاویز جو ہے آپ کے مائنڈ میں آتے ہو مختلف پرابلمس کو حل کرنے کے حوالے سے. تو اس ایبلٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اس ایبلٹی کو کریٹیوٹی کہتے ہیں. اور کریٹیوٹی جو ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے، اسٹیجز آف کریٹیوٹی کی اگر ہم بات کریں تو کریٹیوٹی کے ہمارے ساتھ کچھ اسٹیجز ہیں. سب سے پہلا اسٹیج جو ہے وہ پریپریشن اسٹیج ہوتا ہے، جس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، مختلف پرابلم کے حوالے سے ہم انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں. دوسرا جو اسٹیج ہے اس کو ہم انکیوبیشن اسٹیج کہتے ہیں. انکیوبیشن اسٹیج یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جس کے دوران ہم نے جو فرسٹ اسٹیج میں ڈیٹا گیدر کیا ہوتا ہے تو اسی ڈیٹا کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں اور پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا جو ہمارے ساتھ سٹیج آتا ہے وہ انسائٹ سٹیج کہلاتا ہے. انسائٹ سٹیج یہ ہمارے ساتھ کریٹیوٹی کا وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم پھر جو پرابلم ہوتے ہیں ان کے سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا سلوشن جو ہے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لاسٹ سٹیج آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ہم ویریفیکیشن سٹیج آف کریٹیوٹی کہتے ہیں، جس کے دوران ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے تھے تو آیا ان اقدامات کی وجہ سے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے یا نہیں، وہ پرابلم جو ہے سالو ہو چکا ہے یا نہیں. تو یہ چار سٹیجز جو ہے یہ آپ کے پاس کریٹیوٹی کے سٹیجز ہیں اور ان چاروں سٹیجز میں ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان ٹاپکس میں جتنا ہم نے پڑھا ہے. جی سر. جی سر. آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے سر. ہاں جی بالکل، ویری گڈ، ایزی ہے. بس تھوڑی سی آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا. باقی میرے خیال سے
اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ لیکچر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو یونٹ وائز ایم سی کیوز میں نے بنائے ہیں وہ ایم سی کیوز آپ لوگ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریپریشن اس سے ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب جنگ پر کوئی جاتا ہے تو جنگ پر جانے سے پہلے آپ کے پاس تمام سامان جو ہے پورے ہونے چاہیے، تو ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے آپ لوگوں کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، فائدہ تو آپ کو ویسے بھی ہونا ہے، تو اس لیے آپ لیکچر دیکھتے جائیں اور لیکچرز کے ساتھ یونٹ وائز ایم سی کیوز دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ دونوں طرف سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ٹائپس آف ڈیسیجن میکنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف قسم کے ٹائپس ہے ڈیسیجن میکنگ کے، جس میں پہلا جو ٹائپ ہے اس کو ہم روٹین ڈیسیجن کہتے ہیں۔ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہم جو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں، جیسے کہ صبح ہو گئی، ٹھیک ہے، تو صبح ہوتے ہی ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہم پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے ناشتہ کرنا ہے، تو یہ آپ کا ایک ڈیسیجن ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں نے تیار ہونا ہے، تیار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں نے نکلنا ہے جاب کے لیے، تو روٹین ڈیسیجن ہے۔ روزمرہ کی لائف ایکٹیویٹیز میں ہم جو چھوٹے موٹے ڈیسیجن کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اڈاپٹیو ڈیسیجن ہو گئے اور اسی طرح سے انوویٹیو ڈیسیجن ہو گئے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ٹائپس ہے ڈیسیجن میکنگ کے، اس کو ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روٹین ڈیسیجن کی۔ آر مور آفن میڈ بائی فرسٹ لیول مینیجرز دین بائی ٹاپ ایڈمنسٹریٹرز، کامن پرابلم کین یوزلی بی سالو ود روٹین ڈیسیجن۔ اب اگر آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو روٹین ڈیسیجن یہ اصل میں ہمارے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہمارے ساتھ جو فرسٹ لیول مینیجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ روٹین ڈیسیجن کرتے ہیں۔ مطلب روزمرہ کے جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، تو اس کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اس مینیجر کو جو ہے دوسرے ٹاپ لیول مینیجر سے پرمیشن نہیں لینی پڑتی، یا مڈل لیول مینیجر سے پرمیشن نہیں لینی پڑتی، بلکہ ان کو یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے آپ بغیر کسی پرمیشن کے خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ لیول مینیجر جو ہے خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں اس کو سولو کرتے ہیں، تو اس کو روٹین ڈیسیجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسری قسم ہے اس کو ہم اڈاپٹیو ڈیسیجن کہتے ہیں۔ اڈاپٹیو ڈیسیجن کیا ہے؟ اڈاپٹیو ڈیسیجن آر نیسیسری وین بوتھ پرابلم اینڈ الٹرنیٹیو سولوشن آر سم وٹ unusual and only partially understood. Often they are modification of other well-known problems and solutions. Adaptive decision جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس پرابلم جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، پرابلم کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور اس کے جو سلوشن ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم تذبذب کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مطلب مکمل طور پر کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں، فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اڈاپٹیو ڈیسیجن کہتے ہیں، جس میں ہم سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو اڈاپٹیو ڈیسیجن کہتے ہیں، سچویشن کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو تیسری قسم ہے ڈیسیجن کی اس کو ہم انوویٹیو ڈیسیجن کہتے ہیں۔ انوویٹیو جو ہے یہ انوویشن سے نکلا ہوا ہے۔ سو مینیجرز مسٹ میک انوویٹیو ڈیسیجنز when problems are unusual and unclear and when creative solutions are necessary، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے سچویشن بھی آ جاتے ہیں کہ اس میں پھر ہمیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے سچویشن میں پھر کریٹیو مائنڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کریٹیوٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کریٹیوٹی
میں ہم ایسے آئیڈیاز، ایسے خیالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں کہ وہ خیالات جو ہے عام طور پر کسی کے مائنڈ میں نہیں آتے. تو ایسے کریٹیو سلوشن جو ہے پھر اس طرح کے سچویشن میں بہت زیادہ نیسیسری ہو جاتے ہیں، اور ایسے کریٹیو سلوشن کے بیس پر ہم جو ڈیسیجن کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوویٹو ڈیسیجن کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے. اوکے، ویری گڈ. ڈیسیجن میکنگ کنڈیشن. اب ڈیسیجن میکنگ کے لیے بھی ہمارے ساتھ کچھ کنڈیشن ہے، فیصلے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو کنڈیشن ہے وہ ہے ڈیسیجن انڈر سرٹینٹی. مطلب یہ ہے کہ ڈیسیجن انڈر سرٹینٹی، انسرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ جس میں آپ مکمل طور پر شور نہیں ہوتے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، اور سرٹینٹی سے مراد یہ ہے جس میں آپ مکمل طور پر شور ہوتے ہیں، مکمل طور پر آپ کو جو ہے کیا ہوتا ہے، پورا مکمل کمپیٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہاں جو ڈیسیجن میں کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے اس سچویشن کے مطابق. تو اس کو کہتے ہیں ڈیسیجن انڈر سرٹینٹی. وین یو نو the alternatives and the conditions surrounding each alternative. تو ایسے سچویشن میں جب آپ ڈیسیجن کرتے ہیں اس کو ڈیسیجن انڈر سرٹینٹی کہتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے مختلف پرابلم کے الٹرنیٹیو سلوشنز کے بارے میں اور اس کنڈیشن کے بارے میں بھی، اس سچویشن کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے، تو سچویشن کے مناسبت سے آپ جو فیصلے کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیجن انڈر سرٹینٹی. ڈیسیجن انڈر انسرٹینٹی یہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وین یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دا ریزلٹس آف الٹرنیٹیو. جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو فیصلہ کرنے والا ہوں اس سے میرے آرگنائزیشن پر یا میرے ہیلتھ کیئر سسٹم پر کیا اثر پڑیں گے، اور اس کے باوجود آپ کوئی فیصلہ لینے والے ہوتے ہیں بغیر کسی شیورٹی کے، بغیر کسی کمپیٹنسی کے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیسیجن انڈر انسرٹینٹی کہتے ہیں. مطلب آپ شک میں مبتلا ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سو موسٹ کریٹیکل ڈیسیجن میکنگ ان آرگنائزیشن از ڈن انڈر کنڈیشن آف انسرٹینٹی اینڈ رسک. اور یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ زیادہ تر جو ہم کریٹیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، ادارے میں، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو یا دوسرے ہوں، تو وہ انسرٹینٹی اور رسک کی کنڈیشن میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایمرجنسی سچویشن ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر آپ مکمل طور پر شور نہیں ہوتے کسی بھی قسم کے ڈیسیجن کے ریزلٹس کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم لمیٹڈ ٹائم میں ڈیسیجن کرتے ہیں اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. مطلب ہم رسک لیتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیسیجن انڈر انسرٹینٹی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. اوکے، ویری گڈ. جی سر. اچھا جی، ماڈل یوزڈ فار ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ کے لیے کچھ ماڈل یوز ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان ماڈلس کو اب ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا ماڈل ہے ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل. دوسرا جو ماڈل ہے اس کو ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل کہتے ہیں. اور تیسرا ہمارے ساتھ جو ماڈل آتا ہے اس کو ہم پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ماڈل کہتے ہیں. تو اس کو ہم آگے ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل. اگر ہماری کلاس ختم ہوئی تو کلاس کے 10 منٹ بعد دوبارہ سے ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل میں کہتے ہیں کہ the rational decision making model is a series of steps that manager takes in an effort to make logical, well-grounded, rational choices that maximizes the achievement of objective is called rational decision making model. ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل کے مطابق یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ڈیسیجن میکنگ ماڈل ہوتا ہے جو کہ سیریز آف سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں جو مینیجر ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایکسپیرینس کے بیس پر یا پریکٹیکلی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے اس کے بیس پر کیا کرتے ہیں؟ ڈیسیجن لیتے ہیں، اور اس ڈیسیجن سے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ بھی پھر پہنچتا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل کے بارے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے
پھر اس میں مزید آگے کہتے ہیں کہ فرسٹ آئیڈینٹیفائی آل پاسبل آؤٹ کم. کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم سالو کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی قسم کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو فیصلہ لینے سے پہلے آپ نے اس پرابلم کے حوالے سے جتنے بھی ممکنہ آپ کے پاس حل جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس سلوشن ہے اس سلوشن کے آؤٹ کم کیا ہے، فائدے کیا پہنچ سکتے ہیں آپ کو، اس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر دوسری بات اس ماڈل میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایگزامائن دا پروبیبلٹی آف ایچ الٹرنیٹو. ہر الٹرنیٹو سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک سلوشن کی پروبیبلٹی کو آپ معلوم کریں کہ یہ والا سلوشن جو ہے کتنے پرسنٹ جو ہے کام کر سکتا ہے، کتنا پرسنٹ جو ہے اس کی پروبیبلٹی ہے. پروبیبلٹی سے مراد چانسز ہے کہ یہ جو ہے افیکٹولی کام کرے گا، تو اس کو آپ معلوم کریں. تیسرا کام اس ماڈل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیک دا ایکشن دیٹ ییلڈ دا ہائیسٹ پروبیبلٹی آف اچیونگ دا موسٹ ڈیزائربل آؤٹ کم. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سلوشن پر کام کرنا ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچنے کا کیا ہو، چانسز ہو. تو اس پر جب آپ کام کریں گے تو اس سے آپ کی کامیاب ہونے کے چانسز کیا ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، انکریز ہو جائیں گے. تو ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل میں یہ تین باتیں جو ہے بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا تھا اور یہ تین باتیں جو ہے ہائی لائٹ کیے گئے تھے. Not all steps are used in every decision, nor they are always used in the same order. The rational decision-making model is thought as the ideal, but often cannot be fully used. اسی طرح سے ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل میں جتنے بھی سٹیپس بتائے گئے تھے تو اس کے حوالے سے یہی بتایا گیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بار سچویشن میں جو ہے کیا کریں، اسی طرح سے سٹیپس کو فالو کرتے ون بائی ون آگے جاتے رہے، بلکہ بعض اوقات ایسے بھی سچویشن آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سارے سٹیپس فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ سٹیپ جو ہے وہ ہم فالو کر لیتے ہیں اور اس سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ریشنال ڈیسیجن میکنگ ماڈل ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ماڈل جو ہے آئیڈیل ماڈل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم ہر طرح کے سچویشن میں یوز نہیں کر سکتے. کلیئر ہے؟ پھر اس جی کے سر. بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا ماڈل آتا ہے وہ ہے ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل. ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل میں کیا کہتے ہیں؟ دا ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل ڈیولپڈ بائی سیمن اینڈ سپورٹڈ بائی ریسرچ ان دا 1990s emphasizes the limitation of the rationality of the decision makers and the situations. جی فرا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر میرا کوشچن ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اور ریشنال ڈیسیژن میکنگ اس میں کوئی مین ڈفرنس ہے؟ مطلب ایک تو ڈیسیژن میکنگ ہم جو کرتے ہیں ہاں، جب یہ ریشنال ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا، اس ماڈل میں ابھی یہ بات بتائی گئی ہے تو آپ کو کلیئر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سر. اچھا جی. ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل ڈیولپڈ بائی سیمن. ڈسکرپٹیو ریشنلٹی ماڈل کو کس نے پیش کیا تھا؟ سیمن نے پیش کیا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کو جو ہے ریسرچ کے ذریعے جو ہے 1990s میں اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا گیا تھا. emphasizes the limitation of the rationality of the decision maker and the situation. اس میں جو ہے خاص طور پر جس چیز پر جو ہے زور دیا گیا تھا وہ ڈیسیجن میکر کے ریشنلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سچویشن پر. ریشنلٹی کسے کہتے ہیں؟ ریشنلٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے پاس پراپر جواز ہوتا ہے، آپ کے پاس پراپر ریزن ہوتی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، یا جو بات میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں. آپ کے پاس جو ہے ایکسپلینیٹری سینٹینسز موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ریشنلٹی. تو اس میں جو ہے ڈیسیجن میکر کی ریشنلٹی اور جو سچویشن ہے اس کے بارے میں جو ہے اس ماڈل میں بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟
It recognizes three ways in which decision maker depart from the rational decision making model. ठीक है, अच्छा जी, इस मॉडल में तीन बुनियादी बातें ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से इस मॉडल को जो है रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल से अलग समझा जाता है, डिफरेंट समझा जाता है। और वो तीन बातें कौन सी हैं? पहली बात इसमें ये की गई थी कि द डिसीजन मेकर्स सर्च फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो सिचुएशन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहता, बल्कि वो सिचुएशन एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मिसाल के तौर पर एकदम से कोई वाक़या रूनुमा हो जाए तो वो वाक़या जब रूनुमा हो जाता है तो वो फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता, बल्कि लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, तो इसमें पहली बात ये बताई गई थी कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव या अल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसको फाइंड आउट करें। तो इनके पास जो टाइम होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता, बल्कि लिमिटेड होता है। ठीक है, तो पहली बात ये बताई गई थी इस मॉडल में कि जितने भी डिसीजन मेकर है उनको जो है एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लिमिटेड टाइम को नहीं देखते, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इनका नुकसान होगा और इनके जो गोल्स है वो अचीव नहीं होंगे। दूसरा ये है कि इनकी जो एनर्जी है वो भी इससे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगी और इसके साथ साथ इनके पैसे भी ज़ाया होंगे अगर ये टाइम को लिमिटेड नहीं रखते तो। इसी तरह से दूसरी बात इसमें ये बताई गई थी कि पीपल फ्रीक्वेंटली लेक एडिक्वाइट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स एंड कैन नॉट कंट्रोल द कंडीशन अंडर विच दे ऑपरेट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मालूमात नहीं होती, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में वो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से तीसरी बात इसमें ये बताई गई थी कि इंडिविजुअल ऑफन यूज असैटिस्फाइंग स्ट्रेटजीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जिससे बस वो कहते हैं कि बस इससे हमारा काम चल जाए तो काफ़ी है, प्रॉब्लम हल हो या ना हो कोई मसला नहीं है, बस इतना हो जाए कि हमारा जो काम है वो चलता रहे। ठीक है, तो दरमियाना रास्ता जो है इख्तियार कर लेते हैं। तो ये तीन बातें जो है डिस्क्रिप्टिव रेशनैलिटी मॉडल में सीमन ने जो है बताई हुई थी और यही तीन बातें जो है आपको क्या करती है, इससे पहले हमने जो डिसीजन मेकिंग मॉडल पढ़ा, ठीक है, रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, उससे इसको क्या करती हैं, अलग बनाती हैं। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि इस मॉडल में टाइम का जिक्र किया गया था कि जो हमारे साथ इवेंट होते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेटिस्फाइजिंग की तरफ। सर एक हमारे साथ होता है सर सेटिस्फाई और एक होता है सेटिस्फाइजिंग। जी जी, सर इसके एग्जांपल ऐसे भी है, अभी फ्रेश जैसे हम लोगों ने अभी डेट शीट रिसीव की है सर, तो अभी अच्छा जी, जी सर थैंक यू। आज तक समझ आती है वैसे ही बस याद करें, जैसे भी समझ आती है अपने माइंड में स्केच बना के बस याद करते रहें। जी जी बिल्कुल, जैसे आपको इजी हो उसी तरीके से आप लोग इसको अपने माइंड में याद करें, बस कंसेप्ट को आप क्लियर करने की कोशिश किया करें। आ जाते हैं सेटिस्फाइजिंग की तरफ। व्हाट इज सेटिस्फाइजिंग? एक हमारे साथ होता है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई से मुराद ये है कि मुतमईन रहना, आप मुतमईन रहते हैं, उसको हम सेटिस्फाई कहते हैं या सेटिस्फाइंग कहते हैं। सेटिस्फाइजिंग क्या है? सेटिस्फाइजिंग इज नॉट अ मिसस्पेल्ड वर्ड, it is a decision making strategy whereby the individual chooses an alternative that is not ideal but either is good enough under existing circumstances to meet minimum standard of acceptance or is the first acceptable alternative। जैसे कि सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बताया, दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं तो इसको कहते हैं सेटिस्फाइजिंग। मतलब ये है कि सेटिस्फाइजिंग ये हमारे साथ वो स्ट्रेटजी होती है, वो तरीक़ाकार होता है जिसमें डिसीजन मेकर दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि
اس سے ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے اتنا ہو جائے گا کہ ہمارا جو کام ہے وہ روا دوا رہے گا، اس میں کسی قسم کی خلل نہیں آئیں گی۔ تو درمیان والا راستہ جو ہے اختیار کر لیتے ہیں، تو اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹسفائزنگ کہتے ہیں۔ اس سے ایم سی کیوز بھی ایگزام میں آیا ہوا تھا پچھلے سال۔ مینی پرابلم ان نرسنگ آر ان افیکٹولی سالو ود سیٹسفائزنگ اسٹریٹجی۔ ظاہری بات ہے جو نرسنگ پروسیس ہے تو اس میں بھی بعض اوقات ہم ایسے سچویشن کو فیس کرتے ہیں جس میں ہم پھر کام چلاؤ والا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے لیے ہم درمیانہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس سے ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسری ماڈل آتی ہے اس کو ہم پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ماڈل کہتے ہیں۔ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ماڈل ڈسکرائب دا پروسیس ان ٹرم آف دا پارٹیکولر انٹرسٹ اینڈ آبجیکٹو آف پاورفل اسٹیک ہولڈرز such as hospital board, medical staffs, cooperative officers, and regulatory bodies. They decided what alternative solutions are considered and selected what information flow and ultimately what decisions are made. Political decision making model یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں اصل میں جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، خاص طور پر جو ہمارے ساتھ پاورفل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا جو ہے ایک خاص گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل کے جو بورڈ ہو گئے، میڈیکل سٹاف، کوآپریٹو آفیسرز ہو گئے، ریگولیٹری باڈیز، یہ سارے مل کر جو ہے ان کا ایک کامن انٹرسٹ ہے، ان کا ایک کامن گول ہے کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے مل کر کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس فیصلے کے مطابق پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مختلف پرابلمس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی سلوشن نکالتے ہیں، اس کا الٹرنیٹیو لگاتے ہیں۔ Simplest way to learn decision making skills by breaking the components down into individual steps. The 7 steps of decision making process are applicable to personal problem as well as nursing management problem. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو سب سے آسان طریقہ ہے ڈیسیجن میکنگ سکلز کو سیکھنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں، پھر اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس کا سلوشن نکالنے کے لیے آپ کے پاس 7 سٹیپ ہوتے ہیں۔ ان 7 سٹیپس کو آپ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے نرسنگ فیلڈ کے حوالے سے جتنے بھی پرابلم ہیں اس کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ So each step is elaborated by relevant questions clarifying the statements and they should be followed in order which they are presented. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو 7 سٹیپس ہوتے ہیں تو 7 سٹیپس میں ہمارے ساتھ کچھ ریلیونٹ کویشچن ہوتے ہیں پرابلم کے حوالے سے، تو ان ریلیونٹ کویشچنس کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آرڈر کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہوں گے۔ اچھا جی، اسٹیپس ان ڈیسیجن میکنگ۔ ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے ساتھ جو 7 اسٹیپس ہے تو اس میں پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے آئیڈینٹیفائی دا پرپز۔ سب سے پہلے آپ کو پرپز آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ مقصد کیا ہے آپ کا فیصلہ کرنے کا۔ پھر اس کے لیے آپ نے کچھ کرائٹیریا سیٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کرائٹیریا کا ویٹ آپ نے گین کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ سیک الٹرنیٹیو مطلب اس کے آپ کے پاس جو مختلف سلوشن ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا، پھر مختلف سلوشن میں سے کسی ایک کو جو ہے اس کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ اس سے آپ کو کیا نتائج ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر اچھے نتائج ملتے ہیں تو اسی پر عمل کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم ٹربل شوٹ کہتے ہیں، اور آخر میں آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے، جو اقدامات کیے ہوتے ہیں، تو اس کی ایوالویشن کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ 7 سٹیپس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک۔ ڈیسیجن میکنگ کے ہمارے ساتھ کچھ ٹیکنیکس ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے ہمارے ساتھ کچھ ٹیکنیکس ہے۔ ایم سی کیوز
کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، یہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم گروپ ڈیسیجن میکنگ کی۔ گروپ ڈیسیجن میکنگ کسے کہتے ہیں؟ What is group decision making? Compared to individual decision making, with group can provide more input, often produce better decision and generate more commitments. Several group decision making techniques are used. گروپ ڈیسیجن میکنگ کسے کہتے ہیں؟ سمپل الفاظ میں گروپ ڈیسیجن میکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک گروپ بناتے ہیں، اور گروپ بنانے کے بعد آپ سب مل کر جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کسی خاص پرابلم کے حوالے سے، اس کے لیے سلوشن ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو ہر ایک بندہ اپنا ایک سلوشن جو ہے پیش کرتا ہے، تو اس میں سے سب سے بیسٹ جس کا سلوشن ہوتا ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بیس پر پھر ہم ڈیسیجن کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گروپ ڈیسیجن میکنگ۔ اس کے ہمارے ساتھ کچھ اقسامات ہیں، ٹھیک ہے، اقسام ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو قسم آتی ہے اس کو ہم نومینل گروپ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ ڈیلفی ٹیکنیکس ہو گئی، اسٹیٹسٹیکل ایگریگیشن ہو گئی، اور برین سٹارمنگ ہو گئی۔ تو اس کو ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم جی جی سر اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں ایم سی کیوز آئے تھے تو وہ کس طرح کے مطلب ایم سی کیوز تھے؟ ہاں جی، ابھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ نومینل گروپ ٹیکنیک۔ واٹ از نومینل گروپ ٹیکنیک؟ نومینل گروپ ٹیکنیک کو این جی ٹی سے بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ اس کو ڈیلبک، وینڈی اور گسٹافسن نے جو ہے 1975 میں پیش کیا تھا۔ اب یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ نومینل گروپ ٹیکنیک واز ڈیولپڈ بائی ہوم، کس نے اس کو پیش کیا تھا؟ تو اس کو ڈیلبک، وینڈی اینڈ گسٹافسن نے پیش کیا تھا 1975 میں۔ is a structure and precise method of eliciting written questions, ideas and reactions from group members. ٹھیک ہے، silent generating ideas in writing. Group members mention their ideas on flip chart, discussing on each recorded idea for clarification, evaluation and voting. اچھا جی، نومینل گروپ ٹیکنیک یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیکنیک ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم ایک گروپ بناتے ہیں، ہم کلاس فیلوز، ٹھیک ہے، میں ہو گیا ہوں، فرح ہو گئی ہے، امبرین ہو گئی ہے، بلکیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، باقی ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم نے ایک گروپ بنا دیا، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو ہے 8 جولائی کو ایگزام ہے، 8 جولائی کے ایگزام ہے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 3 ویکس ہے یا 2.5 ویکس ہے، تو ان 2 ویکس میں ایسے کون سے میتھڈ کو جو ہے ہم فالو کریں جس سے ہم کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنی کورس کو لرن کریں، یاد کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اورلی مجھے نہیں بتانا، بلکہ آپ کے پاس جو پیجز ہے اس پیجز پر آپ نے آئیڈیاز لکھ دینے ہیں اور پھر مجھے دینے ہیں۔ تو آپ آئیڈیاز لکھ لیتے ہیں، ان آئیڈیاز کو لکھنے کے بعد پھر اس کو ہم ون بائی ون ایک بندے کے آئیڈیا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کی ایوالویشن کرتے ہیں، اور آخر میں جو سب سے زیادہ اچھا آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم ووٹنگ کرتے ہیں کہ کس کا آئیڈیا جو ہے سب سے اچھا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا آئیڈیا اچھا ہے، تو آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے میرے ساتھ ایگری ہیں؟ تو موسٹلی کہیں گے کہ 1-2 اسٹوڈنٹ ایگری ہوں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ فرح نے جو آئیڈیا دیا ہے وہ کیسا ہے، تو اس کے حق میں 4 لوگ جو ہے وہ ووٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں زیادہ پسند آیا۔ پھر میں کہوں گا کہ امبرین کا جو آئیڈیا ہے وہ کیسا ہے، تو اس کے حق میں جو ہے 8 لوگوں نے فار ایگزامپل جو ہے ووٹنگ کی، ٹھیک ہے، تو 10 میں سے 8 لوگوں نے ووٹنگ کی، تو ہم امبرین کا جو آئیڈیا ہے اس پر عمل کرنا سٹارٹ کریں گے۔ تو اس طرح کی جو ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک ہے اس کو ہم نومینل گروپ ڈیسیجن ٹیکنیک کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسری جو ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیک ہے اس کو ہم ڈیلفی ٹیکنیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ In this technique, judgment on particular topic are systematically gathered from participants who do not meet face to face. Ideas are collected through carefully
design questionnaires. This technique is useful when expert opinion are needed and expense would prohibit bringing them together. Favor is not considered in this technique. अच्छा जी, हमारे साथ जो डेल्फी टेक्निक होता है, ठीक है, डेल्फी टेक्निक ये हमारे साथ जजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक ख़ास टॉपिक पर क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम जो डेटा गैदर करते हैं, तो ऐसे लोगों से हम डेटा गैदर करते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट को हम इन्वॉल्व करते हैं जिसके साथ जो है फेस बाय फेस हमारी किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होती। तो उनसे जो है हम क्या करते हैं, आइडियाज़ जो हैं उनसे हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ क्वेश्चनियर्स के ज़रिए हमने एक क्वेश्चनियर्स तैयार किया होता है और वो क्वेश्चनियर्स हम उनको दे देते हैं कि इन क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात जो है आप हमें दें। तो उनके जवाबात को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, जो फैसला करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्फी टेक्निक कहते हैं। क्लियर है? सर जैसे हम पेपर देते हैं। हाँ जी, जैसे हम पेपर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पुराने ज़माने में जब हम पेपर दिया करते थे, क्वेश्चंस के फॉर्म में हमारे पास एक क्वेश्चन शीट हुआ करता था और उसके आंसर जो है हम आंसर शीट पर लिखते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ यही टेक्निक होता है। एक क्वेश्चनियर शीट हमें दिया गया होता है, उसके नीचे हमने आंसर देने होते हैं, लिखने होते हैं जस्ट। जी सर। फिर हमारे साथ आता है स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन। स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन ये भी डेल्फी टेक्निक की तरह ही होता है, लेकिन स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन डज नॉट रिक्वायर अ ग्रुप मीटिंग। इसमें ग्रुप मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक बट इज़ लिमिटेड टू प्रॉब्लम फॉर विच क्वान्टिफिएबल आंसर कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन टेक्निक, इसमें सिर्फ ये मसला होता है कि इसमें हम उन प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड रहते हैं, महदूद रहते हैं जो कि क्वांटिफिएबल होते हैं, मतलब जो कि आदाद व शुमार की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन के टेक्निक के ज़रिए जो है हल कर सकते हैं, और बाकी जो विदाउट जो स्टेटिस्टिक है उसको हम स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन टेक्निक के ज़रिए हल नहीं कर सकते। सो एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछे कि डिसीजन मेकिंग की वो टेक्निक जिसके ज़रिए हम स्टेटिस्टिकली या क्वांटिफिएबल आंसर के ज़रिए जो है हम डेटा गैदर करते हैं और डिसीजन करने की लिए जो है वो कोशिश करते हैं, तो ये कौन सी टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, तो इसको हम स्टेटिस्टिकल एग्रीगेशन टेक्निक कहेंगे। One disadvantage of both Delphi and statistical technique is that no opportunity exists for group members to strengthen their interpersonal ties or for group interaction। ज़ाहिरी बात है कि हमारे साथ जो स्टेटिस्टिकल और डेल्फी टेक्निक है, तो इसका एक नुकसान ये है कि इसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात जो है बढ़ाए और अपने हक में जो है वो वोटिंग ले सकें। तो ये इसका एक नुकसान होता है। मतलब ये है कि इसके ज़रिए जो डिसीजन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरे बंदे की जो है फेवर नहीं कर रहा होता है, जिसके माइंड में जो आता है वही करता है। ठीक है, सारे जो है वो आज़ाद होते हैं डिसीजन के लिए या मशवरे देने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा कि इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है या ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? इन ब्रेन स्टॉर्मिंग group members meet together and generate many diverse ideas about nature, cause, definition, and solution of the problem. Members are encouraged to improve each other ideas. Sessions are enjoyable and are often unsuccessful. ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ये हमारे साथ एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मौका देते हैं ग्रुप मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट को, कि वो एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, मुख्तलिफ प्रॉब्लम पर जो है वो डिस्कशन करे, उस पर सोच विचार करे, उसके हवाले से जो ख्यालात है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करे और उन ख्यालात पर मज़ीद जो है वो बहस मुबाहिसा करे ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, प्रॉब्लम के जो सल्यूशन है उसको जो है फाइंड आउट करे। तो इस तरह की जो टेक्निक होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। क्लियर है?
جی کلیئر ہے؟ سر. اوکے جی، ویری گڈ. اسٹمبلنگ بلاک. اسٹمبلنگ بلاک کسے کہتے ہیں؟ اسٹمبلنگ بلاک لیڈر پرسنالٹی ٹریٹ ان ایکسپیرئنس اور اسی طرح سے لیک آف اڈاپٹیبلٹی، rigid and inflexibility, preconceived ideas may be obstacle to problem solving and decision making. stumbling block سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے فیصلے کرنے یا پرابلم سالو کرنے میں مسئلے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لیڈرز میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ لیڈر پرسنالٹی ٹریٹ. کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں لیڈرز میں جو کہ لیڈرشپ کے لیے ایفیشینٹ نہیں ہوتی، افیکٹو نہیں ہوتی، اور ان خصوصیات کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ جو ہے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے پرابلم کو سالو نہیں کر پاتے. ان ایکسپیرینس مطلب آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیک آف اڈاپٹیبلٹی، آپ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اڈاپٹیبلٹی ایڈجسٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ریجڈ اینڈ انفلیکسیبل مینجمنٹ سٹائل، آپ کی جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ بہت ریجڈ ہے اور انفلیکسیبل ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت کسی سے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. پری کنسائزڈ آئیڈیاز ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے آپ کے پرابلم کو سالو کرنے میں جو ہے یہ ایک دیوار کی طرح جو ہے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو کہتے ہیں اسٹمبلنگ بلاک. مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک دیوار بنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس کو ختم کریں گے اور یونٹ نمبر 7 پھر سٹارٹ کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں.